میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اور شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ اگر منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے اور خاموش شکایتیں فاصلوں کی وجہ بنتی ہیں۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ محبت کے بازار میں خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی، دل جس پہ آ جائے تو وہی سب سے خوبصورت لگتا ہے۔ عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھ لگا دی جائے تو وہ خود کو اگلے روز سے 7 کپڑوں میں لپیٹ کر نکلے گی۔ تم اور آپ دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہم محبت کا ناپ تول کرنے لگتے ہیں، محبت کے درجے مقرر کرنے لگتے ہیں، تبھی تو محبت ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے اور ایک دن ہم محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ برا وقت کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار مت بنائیں۔ حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، اچھا وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے محبت۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو یہ 3 چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا راستہ نصیب ہو جائے تو وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بس وہیں سے راستہ بدل لے۔ کبھی کبھی درد سہنے میں، محبت بھولنے میں اور خود کو سنبھالنے میں ساری عمر گزر جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے اور جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں کم محبت مل رہی ہے یا زیادہ؟ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ من چاہا انسان پیار سے بات کرتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ خیال رکھیے، یہ زندگی آپ کو 2 دفعہ ایک مخلص عورت سے نہیں نوازے گی۔ اگر کوئی شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے دکھ دینے، رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔
اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے اور کچھ الجھنے سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اللہ میں بات چیت بند ہو جائے۔ رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دیں تو کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، توجہ دیتا ہے تو اسے کبھی نظر انداز نہ کریں، ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو ہی دیتا ہے، لیکن صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ پچھتاوے چہرے سے عیاں ہوتے ہیں، لیکن معذرت کرنے کا حوصلہ صرف ظرف والوں کو ہی عطا ہوتا ہے۔ کم ظرف لوگ اپنی غلطی مان بھی لیں تو ان کی اکڑ انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کبھی خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ عورت زندگی میں میری کمی محسوس کرے۔ اگر کبھی آپ سے زیادتی اور ناانصافی حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ سوچ کر خاموش ہو جانا کہ اوپر بیٹھی اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی کاٹنی پڑے، لہٰذا خود کو مضبوط کریں تاکہ اپنا غم خود ہی اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگنے لگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ اپنے الفاظ کو ناپ تول کر ادا کیا کریں، کیونکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے اور بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ محبت کرتے وقت تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن جب ساتھ دینے کا وقت آتا ہے تو مجبوری کا رونا رویا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ سنا تھا قیامت کے روز کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے عقل نہیں، اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے خواہش نہیں، مگر انسان میں یہ دونوں ہوتی ہیں، اگر وہ عقل دبائے تو جانور اور اگر خواہش دبائے تو فرشتہ۔ مرد کی محبت کبھی بھی عورت کو مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی رکھیں۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہیں۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بہت زیادہ عزت اور توجہ دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار اور چاپلوس لوگ ہر کسی کے پیارے ہوتے ہیں۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کچھ اور مانگنے کا کہا جائے تو آپ اللہ سے کیا مانگو گی؟ ماں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا
کہ میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ اولاد کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ ہر شخص ایک سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ کسی کی زندگی میں اگر اپنی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو خاموش ہو کر دیکھو، اس سے پتہ چلے گا کہ اسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہوتی ہے اور دوسری عورتیں لوہے کی طرح، پھر وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے جاتا ہے؟ 3 باتوں کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کی نظر میں اپنی عزت اور مقام کھو بیٹھتی ہے۔ نمبر 1، اپنے شوہر کی باتوں کو اہمیت نہ دینا اور دوسروں پر بھروسہ کرنا۔ نمبر 2، اپنے شوہر کی کمائی سے زیادہ فرمائشیں کرنا اور پوری نہ ہونے کی صورت میں غریب ہونے کا طعنہ دینا۔ اور نمبر 3، اپنے شوہر کے سامنے ہر وقت اولاد کو برا بھلا کہنا اور یہ الفاظ دہراتے رہنا کہ اس کی اولاد منحوس ہے، اس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ جس دن سے آپ خود کو اہمیت دینا شروع کریں گے، اس دن سے یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔